معزز حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں آج کی اس مبارک 27ویں کی شب میں قرآن مجید کو قاری حمید کے اختتام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت محترم قاری صاحب کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ہمارے اوپر امتحان ہے، احسان ہے کہ ہمیں آج جو عزت جو نعمت ملی ہے وہ اسی احسان کے واسطہ اور وسیلہ سے ملی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بعثت کو مومنین پر احسان کرا دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ جب اللہ نے ایمان والوں میں اپنا عظیم عظمتوں والا رسول مبعوث فرمایا۔ حضور کے صدقے ہمارے اوپر اللہ نے اتنی رحمتیں فرمائی جس کے لیے کئی جمعے درکار ہیں، کئی تقاریر درکار ہیں، کئی محافظ درکار ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سابقہ امتوں کی نافرمانی پر ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کسی کو بندر بنا دیا جاتا، کسی کو خنزیر بنا دیا جاتا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، کسی کو زمین پر دھنسا دیا جاتا۔ لیکن جب رحمت للعالمین نبی کی آمد ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب اب اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنی رحمت والا نبی مصطفیٰ بھیج دیا ہو اور رب مصطفیٰ کی امت میں عذاب ڈالا۔ ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب جو 1400 سال سے محفوظ کتاب ہے، جس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، جس میں اولین کی خبریں بھی ہیں، جس میں آخرین کی خبریں بھی ہیں، جس کتاب کے اندر آداب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معرفت بھی ہے، حکمت بھی ہے، جس کتاب کے اندر کائنات کے اسرار و رموز بھی ہے، جو کتاب حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی لٹکائی ہوئی زمین پر رسی ہے کہ جو اس رسی کو تھام لیتا ہے اور رب کی کتاب سے تمشق کر لیتا ہے اور اللہ کی کتاب سے جڑ جاتا ہے تو وہ ہوگا تو فرش زمین پر ہے، لیکن رب قرآن کی برکت سے اس کا شمار عرش بری والوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشی ہو کر بھی عرشی شمار ہوتا ہے جو قرآن سے تمشق کر لیتا ہے۔ ایسی عظیم کتاب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوگا۔ اس کتاب کی قدر کو دیکھیے کہ اللہ نے جس رات میں یہ کتاب نازل فرمائی اس کو شب قدر بنا دیا کہ وہ قدر والی رات۔ بعض مفسرین کے مطابق قدر کا معنی ہے تنگی، تنگی والی رات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے روئے زمین پر اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قرآن فرماتا ہے اس رات میں فرشتے روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ قدر، قدر سے مراد عزت والی، برکت والی، شرف والی، کرامت والی رات، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آخری کتاب اپنے آخری نبی پر اپنے نبی کی امت کے لیے نازل فرمائی، اور اس رات کو اتنا شرف عطا کر دیا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لے تو رب پچھلی امتوں کو 1000 سال عبادت کرنے پہ وہ ثواب نہیں دیتا جو مصطفیٰ کے غلام کو 2 رکعت۔ سبحان اللہ۔ کیسی قدر والی کتاب، کیسی عظمت والی کتاب، جس رات میں نازل ہوئی اللہ نے اس کو لائلۃ القدر بنا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو۔ طاق میں تو تلاش کرو، اللہ کو طاق کا مطلب بڑا پسند ہے، طاق۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر هذه الامة ترجمان قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کو طاق کا مطلب بڑا پسند ہے۔ ان اللہ ذکر ویحب الذکر، اللہ خود بھی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔
طاق عدد اور فرماتے ہیں کہ طاق آداد میں سات کے عدد میں کوئی خاص راز موجود ہے. سات کے عدد میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سات کے عدد میں کوئی اللہ کا راز ہے. جب یہ تو زمین کے طبقات بنائے تو سات بنائے, آسمان بنائے تو سات بنائے, بیت اللہ کے چکر رکھے تو سات چکر رکھے, صفا مروہ کی سائی رکھی تو سات رکھی, ہفتے کے دن بنائے تو سات بنائے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سات اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرماتے ہیں پتہ چلا کہ سات اعضاء میں سات کے عدد میں کوئی راز موجود ہے. یہی وجہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ رات قسم کے ساتھ شب قدر جس رات میں پلٹ کر آتی ہے وہ 27ویں کی رات ہے. سبحان اللہ. علماء کا اتفاق ہے ان کا ختم بالقرآن دعوت مستجابہ. جب قرآن ختم کیا جائے تو رب دعا مانگی ہوئی کو رد نہیں فرماتا, اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا. آج دعا مانگے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے عیسیٰ غائب کے لیے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, مظلوم مسلمانوں کے لیے. یہ نہیں معلوم کہ زندگی کی سانس کے سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. نیت کر رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی نماز پڑھا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے رہیں گے. رب آپ کی جھولیاں اپنے کرم سے کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری آج کی سرات میں قرآن مجید کے اختتام کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول ہو. حافظ صاحب کا پڑھنا, سامعین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول. ہماری غلطیوں سے وہ کموں سے درد کر ہر حرف کے بدلے میں اپنے شاید شان کا جو سوال ہوتا. اللہ اس قرآن پڑھے کو ہمارے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ بخشش کرنا. اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کی برکت سے اور آج کی سرات کی برکت سے ہم سب کی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے ہونا ہوا. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ. پاک پروردگار کی انہیں قرآن پڑھا سنایا, اس قرآن پڑھنے اور سنانے کا صدقہ ان کو صحت عطا. آمین. جملہ حاضرین, جملہ نمازیوں کو, مسجد کی انتظامیوں کو دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرما. خیرات و برکات عطا فرما, جزائے جزیل عطا فرما. اس مقدس رات کا صدقہ کہتا ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما. آمین. ہمیں صدقوں کی لذت عطا فرما. آمین. اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. آمین. اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو دکھ میں تکلیف میں مبتلا ہے ان کی تکلیف کو دور فرما. بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما. اس محلے پر, ہمارے شہر پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.